بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم آج اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بعض ثقافتوں اور مذاہب میں ارتداد کی سزا موت کیوں ہے؟ اس تعلیمی ویڈیو میں ہم اس متنازع طرز عمل کے پیچھے تاریخ اور دلائل کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہماری پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ ہم اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑگڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی نازل ہوئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے ہیں۔ قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں۔ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اس ایت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مسالت ہے، اور جو اللہ کی باغی ہو اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مسلط ہے۔ عین مطابق ہے دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دینوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جب سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دینا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا فضل، بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ مجسمہ سازی جو حرام ہے، نمبر 2 حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی، نمبر 3 بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو جانا۔ یہ ظلم آل فرعون کے ظالم سے بھی زیادہ شدت ہے، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے۔ اس وجہ سے مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے، لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، قرآن حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔